علیکم، میں آپ کی ہوسٹ بات کر رہی ہوں ڈاکٹر سائمہ نواز. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل والے آئکن کو کلک کر دیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آج ہم بات کریں گے اسنیک بائٹ کے بارے میں کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، کون سے ایسے اسٹیپ ہیں جو فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہم یوز کر سکتے ہیں جب تک پیشنٹ جو ہے ہاسپٹل پہنچتا ہے. تو اس طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، کون سی سائن سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں. پوائزنس اسنیک ہوں جن کا پوائزن انسرٹ کر دیں تو کیا پیشنٹ کے اندر سائن سمٹمز آتے ہیں، اور نان پوائزنس اسنیک بھی ہوتے ہیں جن کے بائٹ کرنے سے کوئی اس طرح کے لوکل ریئیکشنز نہیں آتے. اب میں آپ کو اسنیک کی ٹائپس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دوں گی. 2 طرح کے اسنیک بائٹ ہیں، لائک میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. پوائزنس ہوتا ہے اور نان پوائزنس ہوتا ہے. تو جو پوائزنس اسنیک ہوتے ہیں اس کی فردر 2 ڈویژن ہوتی ہیں. اس میں آ جاتی ہے کوبرا فیملی، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کوبرا فیملی میں یہ موسٹلی نیوروٹاکسن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیوروٹاکسن ہوتے ہیں، یہ برین کو افیکٹ کرتے ہیں، جو ہے وہاں پہ ٹاکسن ریلیز کرتے ہیں. تو جتنے بھی علامات آتی ہیں وہ ساری برین سے ریلیٹڈ آتی ہیں. اور اس کے اندر جو وہ والے اسنیک جو کہ نیوروٹاکسن ریلیز کرتے ہیں اس میں آ جاتا ہے سب سے جو فیمس ہے، دیٹ از کالڈ کنگ کوبرا. اور اس کے علاوہ اسپٹنگ کوبرا بھی ہوتے ہیں. اسپٹنگ کوبرا کیا ہوتے ہیں کہ وہ اسپٹ کرتے ہیں، لائک اسپٹ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر افیکٹ کرتا ہے آپ کی آئیز وغیرہ میں اس کے ٹاکسن جاتے ہیں. اسکن پہ وہ کوئی اس طرح افیکٹ نہیں کرتے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کورال، جو کہ بہت لمبے اسنیک ہوتے ہیں. ان کو پتلے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں، اور یہ بھی نیوروٹاکسن جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں مامبا. مامبا جو ہوتے ہیں بہت ہی پوائزنس اسنیک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کریٹ کی. کریٹ کون سے اسنیک ہوتے ہیں جن کے اوپر دھاری بنی ہوئی ہوتی ہے، سفید دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ وہ سارے اسنیک تھے جن کے میں نے نام لیے جو کہ نیوروٹاکسن ریلیز کرتے ہیں اور برین میں جا کے ٹاکسن ریلیز کریں گے، اور ساری علامات برین سے ریلیٹڈ آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. اب ہم بات کریں گے جو دوسری ٹائپ ہے پوائزنس اسنیک کی، اس کے بارے میں. یہ جو دوسری ٹائپ ہے یہ ہیموٹاکسک ریلیز کرتی ہے. ہیموٹاکسن کا مطلب کیا ہے؟ ہیمو مین بلڈ، ٹاکسن مین زہر. تو یہ بلڈ کے اندر جو ہے اپنا زہر جو ہے یہ والے اسنیک جو ہے انسرٹ کرتے ہیں، اور پھر جو بلڈ سے ریلیٹڈ سمٹمز ہیں وہ پیشنٹ کے اندر اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس ڈیٹیل کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ کسی گاؤں میں یا پیریفری میں، جو دیہاتی علاقے ہیں ان جگہوں پہ اگر کسی پیشنٹ کو بائٹ کر جاتا ہے اسنیک، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ آئیڈیا ہو یہ کس طرح کا اسنیک تھا جس نے بائٹ کیا ہے. پوائزنس ہے، نان پوائزنس ہے، نیوروٹاکسن ہے، برین والے سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں، یا ہیموٹاکسن ہے، بلڈ سے ریلیٹڈ سمٹم ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو جو ہیموٹاکسن ریلیز کرتے ہیں اس کے اندر چند ایک نام آپ کو بتا دیتی ہوں. وائپر اسنیک ہے، ٹری وائپر ہے، سو اسکیل وائپر ہے. جو سو اسکیل وائپر ہے وہ موسٹ پوائزنس اور بہت ہی ڈینجرس قسم کا اسنیک ہے. اور ٹری وائپر کون سا اسنیک ہوتا ہے؟ گرین کلر کا ہوتا ہے. تو اس کا نام ٹری وائپر رکھا بھی اس لیے گیا ہے کیونکہ اس کا کلر گرین ہوتا ہے. تو یہ ٹریز پہ ہوتا ہے اکثر، اور کیونکہ کلر گرین ہے ٹری کا تو اس وجہ سے اس کو بھی گرین کلر ہونے کی وجہ سے اس کو ٹری وائپر کا نام دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ریسیل وائپر ہوتا ہے.
تو یہ اوور ویو تھا چھوٹا سا آپ کو، جو کہ اسنیک کی ٹائپس کے بارے میں نے دیا ہے۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پیشنٹ کو اسنیک نے بائٹ کیا ہے؟ کوئی اور چیز بھی بائٹ کر سکتی ہے۔ تو جو بائٹ کا سمبل ہے نا، جو آپ نے ایسا سمبل دیکھنا ہے جو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ اسنیک کا بائٹ ہے، تو اس کے اندر فینگز مارک، فینگز کیا ہوتے ہیں؟ ٹوتھ کی طرح، جو کہ جب بائٹ کرتے ہیں اسنیکس تو ان کے دو ٹوتھ کی طرح کے جو ہے نا، شارپ ٹوتھ کی طرح کے ان کے جو ہے وہ دو فینگز ہوتے ہیں، جو کہ پیشنٹ کے اندر جب وہ انسلٹ کرتے ہیں تو وہ پوائزن جو ہے وہ پیشنٹ کے اندر آٹومیٹکلی ان کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی پیشنٹ میں کوئی بھی اگر ہمیں اسنیک بائٹ کا پیشنٹ ہے تو اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جس ایریا پہ اس نے بائٹ کیا ہے اسنیک نے، اس ایریا پہ ہم فینگ مارکس دیکھیں گے۔ اور اگر کسی پوائزنس اسنیک نے بائٹ کیا ہے تو اس ایریا پہ، جس ایریا پہ اس نے بائٹ کیا ہے، وہاں پہ آپ کو ایک لوکل ری ایکشن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لائک اس ایریا کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کسی اسنیک نے بائٹ کیا ہے، پوائزن انسلٹ کیا، اور وہ سلولی اسپریڈ کرنا شروع کر دے گا۔ اگلا کویسچن یہ ہے کہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا جو ہے وہ وینم زہر کو بولتے ہیں، جو کہ اسنیک جو ہے انسلٹ کرتا ہے کسی بھی اپنے شکار کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اسنیک نے کتنا جو ہے وہ وینم انجیکٹ کیا ہے اس پیشنٹ کے اندر؟ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کلاتھنگ پہ کہ آپ نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے۔ لائک اگر سردیاں ہیں، موٹے کپڑے پہنے تو ڈیفینیٹلی جب وہ بائٹ کرتا ہے تو اس کی جو فینگس کی انسرشن ہے وہ لیس ہوتی ہے، تو لیس ٹچ ہوتا ہے آپ کی اسکن پہ، تو لیس جو ہے وہ وینم جو ہے آپ کی باڈی کے اندر انسرٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسپیشی کون سی ہے، کہ ٹائپ کون سی ہے، جو کہ اسپیشیز میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں کہ کون سی اسپیشی تھی، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اسنیک کے سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی انسلٹ ہوئی ہوگی وینم کی پیشنٹ کے اندر، وہ کنڈیشن ہے پیشنٹ کی، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے۔ پیشنٹ سیمی کانشیس ہو رہا ہے، اس کو لوکل ری ایکشن آ رہے ہیں، یا پیشنٹ کس کنڈیشن کے اندر ہے، تو وہ ہمیں اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے اور کیا کوانٹٹی ہے پیشنٹ کے اندر پوائزن کی، جو کہ ایک اسنیک نے انسلٹ کی ہے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ موسٹلی ہمارے جو ہے دیہی علاقوں کے اندر اگر خدا نخواستہ کسی کو اسنیک کاٹ جائے تو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اگر کسی کو اسنیک بائٹ کر جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر سپوز کسی کے پاؤں پہ کسی اسنیک نے کاٹ لیا، کسی سانپ نے کاٹا ہے، تو بڑے بوڑھے کیا کریں گے کہ وہ جو اس سے اوپر والا ایریا، ٹانگ والے ایریا میں کس کے کوئی دوپٹہ باندھ دیں گے یا کوئی ایسی چیز باندھ دیں گے بقول ان کے کہ یہ زہر آگے نہ پھیلے۔ تو کیا ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتی ہے، اس ایریا کی بلڈ سپلائی رک جاتی ہے، سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو پین ہوتی ہے، تو کنجیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے سمپٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہربل میڈیسن جو ہے، اگر کسی کو اسنیک بائٹ کر جاتے تو جلدی جلدی کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ لے لو، وہ لے لو، یہ کھا لو، تو آپ نے اس طرح کی چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کے کھانے سے پیشنٹ کو وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو لے کے جس جگہ پہ پیشنٹ کو بائٹ کیا ہوا ہے اسنیک نے، وہ ڈالتے ہیں، تو اس طرح کے بھی کام نہیں کرنے۔
اس سے جو لوکل ریئیکشن ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اریٹینٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیشنٹ کو اور جو ہے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اب ہم جو ہے فردر آگے چلتے ہوئے آپ کو تھوڑے سے علامات بتانا چاہوں گی کہ کیا علامات ہوتی ہیں اگر کوئی بھی آپ کو جو ہے اسنیک بائٹ کرے کسی کو بھی، تو کیا علامات آئیں گے۔ پہلی جو سائن اینڈ سمٹم ہے کہ پیشنٹ کو جب کوئی بھی اسنیک بائٹ کرتا ہے تو اس کو سڈن سے پین سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس جگہ پہ نیل پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس جگہ پہ سویلنگ ہوتی ہے، سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر جنرلائزڈ بات کریں تو اور کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں، مریض کو متلی آ سکتی ہے، وامٹنگ آ سکتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتا ہے سر، اس طرح کے سمٹمز پیشنٹ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تھوڑا سا اوور ویو تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی علامات مریض کے اندر آئیں گی، تو آپ کیا سسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اسنیک نے بائٹ کیا ہے یا کسی دوسرے اینیمل نے بائٹ کیا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مینجمنٹ کی طرف۔ مینجمنٹ کیا ہے کہ فرسٹ ایڈ میں ہم نے کون سے اسٹیپ فالو کرنے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو ہم جو ہے سیفلی ہاسپٹل تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، ہم نے وینم کی ایبزارپشن کو سلو ڈاؤن کرنا ہے۔ تو وہ کیسے کریں گے سلو ڈاؤن؟ بجائے اس کے کہ ہم اس ایریا کو باندھ دیں، آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کی کو آپ نے باندھنا نہیں ہے، اس ایریا کو جہاں پہ بائٹ کیا ہوا ہے یا اس سے اوپر آپ نے باندھنا نہیں ہے، اموبیلائز کرنا ہے کسی بھی افیکٹڈ ایریا کو۔ اموبیلائز کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پیشنٹ کو اس ایریا کی موومنٹ کرنے سے روکنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کمپلیکیشنز سے مریض کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرسٹ ایڈ میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کسی بھی اینیمل بائٹ کے اندر آپ نے تھورلی واش کرنا ہوتا ہے اس ایریا کو جہاں پہ اس نے بائٹ کیا ہے۔ اس ایریا کو آپ نے بائٹ کیے ہوئے ایریا کو پراپر سوپ کے ساتھ واش کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو اوپن رکھیں گے، اس کو کلوز نہیں کرنا، اور آپ کوشش کریں گے کہ اس کو جلد از جلد اس ایریا میں جہاں پہ اچھی فیسلٹیز اویلیبل ہوں ہاسپٹل کے اندر آپ اس پیشنٹ کو پہنچا سکیں۔ اب ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ڈونٹس میں آ جاتی ہیں، یعنی ڈو اینڈ ڈونٹس۔ ڈونٹس مطلب وہ چیزیں جو آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے انسین نہیں دینا، انسین مطلب چھوٹا سا کٹ لگا کے آپ کہیں کہ جی اس کا زہر نکالیں، یہ نہیں کرنا۔ موویز میں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیشنٹ کو جب کوئی اسنیک بائٹ کرتا ہے تو وہ جی ہیرو پکڑ کے جی اس ایریا کو جو ہے سک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ سک کر کے منہ سے تھوکتا ہے کہ اس نے زہر نکال لیا۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے باندھنا ہے، اور نہ ہی کوئی کیمیکل وغیرہ یا کوئی اس طرح کی ہربل میڈیسن جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ ایسا کچھ نہیں کرنا، جسٹ واش کرنا ہے اور افیکٹڈ ایریا کو اموبیلائز کرنا ہے اور جلد از جلد پیشنٹ کو ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ اب جیسے پیشنٹ ہاسپٹل کے اندر پہنچتا ہے تو کچھ ایسے اسٹیپ ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایئر وے دیکھنی ہے کہ ایئر وے مینٹین ہے، بریتھنگ دیکھنی ہے، سانس صحیح ہے پیشنٹ کا، بریتھنگ میں کوئی کمپرومائز تو نہیں ہے۔ سرکولیشن مینٹین کرنی ہے، سرکولیشن مینٹین کرنے کے لیے ہم نے 2 لارج بول کینولا پیشنٹ کو آئی وی لائن مینٹین کروا کے اس میں انسرٹ کرنے ہیں۔ پھر بلڈ سیمپلنگ کے لیے بھجوا دینا ہے اسی وقت۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اگر تو ہیموٹاکسک پوائزن اسنیک نے کاٹا ہے جس نے جو کہ ہیموٹاکسن ریئیکشن کاز کرتا ہے، تو اس نے اگر کاٹا ہے تو پھر کچھ ٹائم تک جو ہے وہ بلڈ کلاٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔
تو پھر آپ کا سیمپل لینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جیسے ہی آپ آئی وی لائن مینٹین کرتے ہیں تو آپ نے اسی وقت بلڈ سیمپلنگ لینی ہے اور انویسٹیگیشن کے لیے بھجوا دینا ہے. تو کون سی ایسی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن ہے جو پیشنٹ کے سسٹمک ایگزامینیشن کو آبزرو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کروائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے ہم کریں گے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، سی بی سی کہتے ہیں جسے، پی ٹی اے، اے پی ٹی ٹی، اس کے بعد سیرم کریٹینین وغیرہ اور سیرم الیکٹرولائٹ وغیرہ. یہ 3-4 امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جو ہم نے پیشنٹ کے جو ہے سیمپل بھجوا دینے ہیں لیبارٹری. تو جو پوائزن اسنیک ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے اینٹی وینم دینا ہے. اینٹی وینم جو ہے وہ پولی ویلنٹ 10 ml کی وائل ملتی ہے، وہ آپ نے پیشنٹ کو لگانی ہے. اب آپ نے یہ خیال ضرور کرنا ہے کہ جو اینٹی وینم آپ لگا رہے ہیں وہ 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہوا ہو، کیونکہ اینٹی وینم کے انجیکشن جو ہے وہ ریفریجریٹر میں رکھے جاتے ہیں. اگر تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے باہر آئیں گے تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا اینٹی وینم کا. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اینٹی بائیوٹکس دینی ہے، اینالجیسکس دینے ہیں، پین کلر وغیرہ دیں گے آپ. اور کس جو ایریا ہے وونڈ کا، آپ نے اس کو نہ ڈریسنگ کرنی ہے اور نہ ہی اسٹچ کرنا ہے. اور ٹیٹنس کی امیونائزیشن اسٹیٹس پوچھیں گے پیشنٹ کا کہ اس کو انجیکشن لگے ہیں یا نہیں لگے، تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی پیشنٹ کو امیونائز کر دینا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹچ نہیں کرنا، اسٹچ نہیں کرنا، ڈریسنگ کرنی ہے لیکن ڈریسنگ آپ نے کلوزلی ٹائٹ ڈریسنگ نہیں کرنی جس طرح کسی وونڈ کے اندر ہم کرتے ہیں. ڈریسنگ کس طرح کرنی ہے، ایک اسٹک لے کے جس ایریا میں بائٹ کیا ہوا ہے، جس ایریا میں اسنیک نے بائٹ کیا ہے اس ایریا پہ اسٹک کو اٹیچ کر کے ساتھ میں اس کے اوپر آپ نے ڈریسنگ کر لینی ہے. میں آپ کو بتاؤں گی نون پوائزنس اسنیک، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. جو نان پوائزنس اسنیک ہے اس کے اندر آپ نے واش کرنا ہے. کوئی بھی اسٹیپ ہے، لائک کوئی بھی اینیمل کا بائٹ ہے، آپ نے اس میں واش کرنا ہے، تھورلی واش کرنا ہے. اگر کوئی فارن باڈی چلی گئی ہے اس کو ریموو کرنا ہے. واش کرنے کے بعد سوپ کے ساتھ واش کریں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے، نہیں ہے تو تھورلی آپ نے واش کرنا ہے واٹر کے ساتھ. پھر اس پیشنٹ کو اینٹی بایوٹک دینی ہے، پھر اس کو پین کلر دینی ہے، کوئی اسٹچ نہیں کرنا اور ڈریسنگ اسی طرح اسٹک کے ساتھ کر دینی ہے. اور اس کا اسٹیٹس جانتے ہوئے امیونائزیشن کا آپ نے اس کو امیونائز کرنا ہے ٹیٹنس سے. تو اس کے اندر ہم نے اینٹی وینم نہیں دیا. کیا ڈفرینس ہے پوائزنس اور نان پوائزنس کے اندر، کہ ہم نے پیشنٹ کو اینٹی وینم نہیں دینا نان پوائزنس اسنیک کے اندر انٹل انلیس ہمیں کوئی اس طرح کے لوکل ری ایکشن یا پیشنٹ کی سسٹمک ایگزامینیشن سے ہمیں یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ اس کو کسی پوائزنس اسنیک نے کاٹا ہے یا کوئی اس طرح کے سمٹمز نہ ڈیولپ ہوں، تو ہم نے اینٹی وینم نہیں دینی. تو اس طرح جو ہے میرا لیکچر اختتام پہ پہنچا چاہتا ہے. میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.